بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ترجمۃ الباب کے ضمن میں روایت قتیبہ کے حوالے سے جا رہی ہے۔ ابو قتادہ روایت فرماتے ہیں انہ سمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قام فیہم فذکر لہم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، فقام رجل فقال یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تعالی ایکفر اللہ عنی خطایای؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین۔ یہ ترجمۃ الباب۔ فإن جبریل علیہ السلام قال لی ذلک۔ اس کے بعد عبد الجبار ابن العلا کے حوالے سے روایت ابو قتادہ ہی سے ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر فقال یا رسول اللہ ارأیت ان ضربت بسیفی فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر حتی اقتل ایکفر اللہ عنی خطایای؟ قال نعم، فلما ادبر دعاه فقال هذا جبریل یقول الا ان یکون علیک دین۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے ما یتمنا فی سبیل اللہ عز وجل۔ شراح نے لکھا ہے کہ ما یتمنا کے بعد ایک لفظ ساقط ہوا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا ما یتمنا من قتل فی سبیل اللہ عز وجل، اس لیے کہ مصنف ہی کی کبرا میں ہمارے سامنے جو ہے وہ تو سنن صغرا ہے جس کو ہم مجتبہ بولتے ہیں، اسی لیے اس کی شرح کا نام ہے ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبہ، لیکن مصنف کی اصل جو کتاب تھی جس میں سے اس کا اجتباء اور سلیکشن کیا گیا جسے ہم کبرا کہتے ہیں، اس میں ترجمۃ الباب اس سے زیادہ واضح ہے۔ وہ یہ ہے تمنی من قتل فی سبیل اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے صغرا کا جو ترجمۃ الباب ہمارے سامنے ہے اس میں ماں کو مصدریہ مان لیا جائے گا، تو صغرا اور کبرا دونوں کا ترجمۃ الباب ایک ہو جائے گا۔ ما یتمنا ای تمنی من قتل فی سبیل اللہ عز وجل۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ ما یتمنا کا ما موصولہ ہو اور اس کا عائد محذوف ہو، یعنی ما یتمناہ من قتل فی سبیل اللہ عز وجل، یعنی اللہ کے راستے میں شہید کیے جانے والے کی تمنا کیا ہوتی ہے اس کو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، شہادت کے شرف و سعادت سے مشرف و مسعود ہو، بار بار اس کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا مقام اور اس کا درجہ ملے۔ روایت ہارون ابن محمد ابن بکار کے حوالے سے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما علی الارض من نفس تموت ولها عند اللہ خیر تحب ان ترجع الیکم ولها الدنیا الا القتیل فإنه يحب ان یرجع فیقتل مرة اخرى۔ روئے زمین پر جو بھی شخص مرتا ہے بشرطے کہ اللہ کے یہاں اس کے لیے اجر و ثواب خیر لکھی ہوئی ہو جو اس کو میسر ہونے والی ہو، تو پھر وہ مرنے کے بعد کبھی بھی دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتا، چاہے اس کو دنیا وما فیہا مل جائے، سوائے شہید کے، اس لیے کہ وہ دنیا میں دوبارہ لوٹنا چاہتا ہے تاکہ اس کو مرتن اخرى مرتن ثانیتن و مرارن و تکرارن شہادت کا موقع میسر ہو۔ یہ ہے اس روایت کا حاصل جو ما قبل میں بھی گزر چکا ہے۔
آگے ترجمۃ الباب ہے ما یتمنا اہل الجنہ، اہل جنت بھی اس کی تمنا کریں گے باوجود یہ کہ ان کو جنت میسر ہو جائے گی، پھر بھی وہ اس کے خواہاں رہیں گے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں شہادت کا موقع میسر ہو جائے۔ کتنا بڑا شرف، کتنا بڑا وہ جام شہادت، کتنا شیریں، کتنا لذیذ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی اس کی تمنا کریں گے۔ یہ روایت ابو بکر ابن نافع کے حوالے سے حضرت انس کی ہے۔ حضرت انس مکثرین سبعہ میں سے ہیں، 2286 روایتوں کے راوی ہیں اور بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔ وہ حضرت انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالرجل من اہل الجنہ، جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، فیقول اللہ عز وجل یا ابن آدم، اللہ اس سے دریافت فرمائیں گے اے ابن آدم کیف وجدت منزلک، جنت میں تجھے تیرا ٹھکانہ کیسا لگا، تو لطف لے رہا ہے یا نہیں؟ فیقول، وہ کہے گا اے ربی خیر منزل، یعنی وجدت خیر منزل، بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بیسٹ، بہت بہترین۔ فیقول، اللہ فرمائیں گے سل و تمنا، اور بھی کچھ مانگ لے، تمنا کر، تیرے دل میں جو اشتہا ہو اس کا اظہار کر۔ فیقول، تو وہ اپنی تمنا کا اظہار کرے گا۔ یہ ترجمۃ الباب آ رہا ہے اسألک ان تردنی الی الدنیا فاقتل فی سبیلک 10 مرات، اور ایسی تمنا کیوں کرے گا؟ لما یرا من فضل الشہادتی، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں پھر لوٹائے تاکہ میں تیرے راستے میں 10 دفعہ شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ تمنا اس لیے کرے گا کہ وہ جو شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا عالم آخرت میں، عالم برزخ میں جا کر، جس کی بنیاد پر وہ یہ تمنا کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں اس طرح آیا ہے ابن مسعود کے طریق سے کہ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات۔ یہ روایت الی آخری ہی اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جنتیوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک جنتیوں کو خود فرمائیں گے کہ تم تمنا کرو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ابن بطال نے اس حدیث کے ما یستفاد یا فقہ الحدیث میں لکھا کہ یہ حدیث سب سے اجل حدیث ہے فضل شہادت میں وارد ہونے والی احادیث کے درمیان میں۔ اعمال بر میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں انسان کی اپنی ذات اور اپنی جان قربان ہو جائے سوائے جہاد کے، اس لیے اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اب کسی کو سوال ہو سکتا تھا کہ جنتی یا مرنے کے بعد شخص شہید دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کیوں کرے گا، حالانکہ تلوار کا وار جو اس کی گردن پر چلتا ہے اس کی تکلیف تو بڑی شدید ہوتی ہے، کیا اس کو اس تکلیف کا تصور بھی نہیں ہوگا؟ اس کا جواب دینے کے لیے مصنف نے بات کا ترجمۃ الباب قائم کیا ما یجید الشہید من الالم، اس تکلیف کا بیان جو شہید کو حاصل ہوتی ہے، یعنی شہید کو اس کی گردن پر تلوار چلتے وقت ذرہ برابر تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اس کی روح کو تو تلوار چلنے سے پہلے ہی بقول بعض کے قبض کر لیتے ہیں، اب تلوار چلنے کی تکلیف کا اس کو احساس نہیں ہونے دیتے۔ اور روایت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اس کو صرف چیونٹی کے ڈنک اور ڈسنے کے معنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے اس زمانے میں پہلے کیا ہوتا تھا
کہ انجیکشن لگا کر خون نکالا جاتا تھا، بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، بھرا جاتا تھا خون، پھر اس کو جانچا جاتا تھا۔ اب تو چھوٹی سی سوئی نکلی ہے، بلکہ خود مشین نکلا ہے، اس مشین میں ذرا سی سوئی چبھتی ہے اور شوگر کتنے لیول کا ہے یا آپ کو ملیریا ہے کہ نہیں وہ جانچ لیا جاتا ہے۔ پوری بوٹل بھر کے خون نکالنے کی، انجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے آج کل کے جو آپریشنز نکلے ہیں جس میں لیپروسکوپی آپریشن ہے، اسی طریقے سے لیزر کا آپریشن ہے، شعاؤں کے ذریعے کیے جانے والا آپریشن ہے، یہ سب چیزیں ہمیں اس حقیقت کو سمجھانے میں معین اور مددگار ثابت ہوں گی۔ دیکھیے روایت عمران ابن یزید کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہید لا یجد مس القتل الا کما یجد احدکم القرصۃ یقرصها، شہید کو تلوار چل کر اس کی گردن کٹنے کی اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کسی انسان کو چونٹی کے ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف وجوہ تسمیہ بیان کی گئی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حیٌ، وہ زندہ ہے، اس لیے کہ اس کی روح تو زندہ ہے، وہ دار السلام میں حاضر ہو جاتی ہے۔ شہید کے علاوہ کی ارواح وہ تو دار السلام قیامت کے دن دیکھیں گی۔ یہ قول نضر ابن شمیل کا ہے۔ علامہ ابن الانباری یہ فرماتے ہیں کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ علیہم السلام شہید کے لیے جنت کی شہادت دیتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی روح نکلتے وقت اس ثواب و کرامت کا مشاہدہ کر لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس میں دیکھو شہید آیا۔ ایک قول یہ ہے ملائکہ رحمت اس کی شہادت کے وقت حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کو بھی شہیدہ کہتے ہیں، اور اس کی روح کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایمان کی اور خاتمہ خیر کی ظاہری حالت کے مطابق شہادت دی جاتی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا خون خود اس کے شہید ہونے کا شاہد بنتا ہے۔ یہ شہید کی وجوہ تسمیہ ہے۔ روایت میں لفظ ہے الا کما یجید احدکم القرصۃ، قرص لغت میں کہتے ہیں اخذک لحم الانسان باصبعیک حتی تؤلمہ، اسی لیے تو میں نے سمجھایا کہ وہ چھوٹی سی سوئی کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے، اس کو بھی قرص بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شہید کو قتل کی شدت اس سے زیادہ نہیں ہوتی جتنی کسی انسان کے گوشت کو 2 انگلیوں سے ذرا چوکا لگایا جائے، بس اتنی ہی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ارے دنیا میں آج کل ایسے آپریشن نکلے ہیں بچوں، پوری چیر پھاڑ بائی پاس میں کی جاتی ہے، آدمی خود دیکھتا ہے کہ میرے سینے کو چیرا گیا، اندر سے ہارٹ نکالا گیا، صرف اتنے حصے کو سن کر دیا جاتا ہے معمولی سا انجیکشن لگا کر، اب اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، تو پھر شہید کا معاملہ تو اس سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کو تسلی دینا چاہتے ہیں اس محول معاملے کی تہوین و تسہیل و تیسیر کر کے کہ اللہ شہداء پر ضرب السیف کا علم بوقت قتل آسان کر دیتے ہیں۔ بس معمولی سی چوٹی نے ڈسا یا مچھر نے ڈسا
اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے مسئلۃ الشہادت، یعنی یہ حدیث، یہ باب اس میں آ رہا ہے کہ بندے کو اپنے رب سے شہادت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلدی حبیبک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت یونس ابن عبد الاعلیٰ کے حوالے سے جا رہی ہے ان سہل بن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف حدثہ عن ابیہ، یعنی ابو امامہ کے حوالے سے، عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ سہل بن حنیف قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ اس روایت میں لطیفہ بن جائے گا کہ اس میں روایت التابعی یعنی تابعی ہے، ایک راوی اپنے والد سے پھر دادا سے روایت کرتے ہیں، روایت الصحابی یعنی صحابی ہے، ابو امامہ صحابی ہیں اور ان کو رویت ثابت ہے، اگرچہ وہ روایتاً تابعی ہوں لیکن صحابی تو ہیں۔ عن سہل بن ابی امامۃ عن ابیہ، یعنی ابو امامہ جن کا نام تھا اسعد ابن سہل الانصاری المدنی، رویت نبی انہیں حاصل ہے، لہذا صحابہ میں ان کا شمار تو ہوتا ہے لیکن حضور سے براہ راست روایت نہیں کرتے، اس لیے کہ سماع نہیں ہے۔ سن 100 میں 92 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ عن جدہ یعنی سہل ابن حنیف ابن واہب ابن عکیم الانصاری الاوسی، حضرت علی نے انہیں بصرہ کا گورنر بنایا تھا اور وہ حضرت علی کی خلافت میں انتقال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، واقعی جذبے اور قربانی کی نیت سے شہادت کی درخواست کرتا ہے، اللہ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، انما الاعمال بالنیات کے تحت، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرا ہو اور واقعی شہادت اس کو میسر نہ ہوئی ہو۔ بصدقین کی قید آئی، صرف رغبت فی فضل الشہداء نہ ہو، نہیں، واقعتاً وہ موت کی تمنا کرتا ہو، فنائے نفس اور تحصیل رضائے رب اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہو، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کو اللہ پاک شہداء کا مقام نصیب فرماتے ہیں، اگرچہ بستر پر مرتا ہو۔ سبق ملا کہ ہمیں ہمہ وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے جس میں معنوی شہداء یا شہادت معنویہ کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔